نماز ہے نا، اللہ کی یاد کو بولتے نماز. اللہ کی یاد کو. ہاں، اللہ کی یاد کو. اچھا، وہ نماز ہے. وہ نماز. ہاں. اور زکوٰۃ؟ زکوٰۃ ہے اس کا اب بولنا ہی پڑے گا. درود شریف اس کی زکوٰۃ ہے. درود شریف اس کے پیسہ نہیں ہے ایسا؟ نہ پیسہ نہیں. پیسے کے چکر نہیں میں نہیں نہیں، پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے. ارے سرکار، درود پاک کی زکوٰۃ ہے. درود پاک کی زکوٰۃ. سبحان اللہ. حق. ہاں، درود پاک کی زکوٰۃ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں بول دیا، نہیں تو میں بولتا نہیں تھا کسی کو. اچھا، یہ بچوں کو معلوم ہے سب. ہاں وہ تو سوال ہی نہیں آیا. معزز ناظرین، ان بابا کو آپ نے سنا جو زکوٰۃ کا ایک الگ معنی بیان کر رہے ہیں اور نماز کا بھی ایک الگ معنی ہی بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ کتنا بھی بڑا عجیب و غریب کام دکھائے، عجیب و غریب طرح کی کرامتیں دکھائے، لیکن اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ ولی الشیطان ہے، وہ شیطان کا دوست ہے اور شیطان کی تعلیمات کو عام کرنے والا ہے. اب اس جناب کو دیکھ لیں، ایک تو ان کی آپ دیکھیں ہاتھوں میں کتنی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، شریعت پر کوئی عمل نہیں. بھائی شریعت میں تو مرد حضرات کے لیے صرف ایک انگوٹھی چاندی کی اور اس کا بھی وزن مقرر ہے، اتنی ہی اجازت ہے. جناب کو دیکھیے کہ ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیے نماز کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی یاد کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کر لو بس نماز ہو جائے گی. جبکہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے. نبی پاک نے نمازیں پڑھی ہے، صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہے، بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہے. کسی نے یہ معنی نہیں بیان کیا کہ نماز کیا ہے صرف اللہ کو یاد کر لو اور نماز ہو گئی. اسی طرح زکوٰۃ کا معنی کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے ہیں درود شریف کو، درود شریف کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسا ویسا یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، درود شریف کی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ ایسا معنی بیان کر رہے ہیں جو کفر تک پہنچا رہا ہے بندے کو. یہ معنی نہ قرآن میں بیان ہوا زکوٰۃ کا، نہ یہ حدیث میں بیان ہوا. اسی طرح سے جو نماز کا جو معنی مفہوم یہ جناب بیان کر رہے ہیں، یہ معنی مفہوم نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ نے بتایا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے عمل کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے اور بڑا فتنے کا دور ہے. ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. لوگ ہر کسی اہرے غیرے کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں، اپنا مقتدیٰ مان رہے ہیں، اپنا پیر و مرشد مان رہے ہیں. ہر کوئی آدمی چاہے وہ غلط تعلیمات لے کے چل رہا ہے تو اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو صحیح راستے پہ ہے تو اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جانچ پرکھ کے کسی بھی بندے کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے اور ایسے بندے کو اپنا ولی پیر و مرشد بنانا چاہیے، ایسے جو شریعت کا پابند ہو، جس کا شریعت مطہرہ پر پورا عمل ہو، نہ کہ اس طرح کے باباؤں کے چکر میں رہ کر نہ معلوم کتنے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا اور کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنے، چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں کریں جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، حضور کے صحابہ نے کی اور اللہ والوں نے کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو معنی مفہوم بیان کر رہے ہیں وہ کریں.